السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قابل صد احترام میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے جانشین مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، حضرت کے صاحبزادہ محترم ماہر تعلیم حامد ولی فہد رحمانی صاحب، نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے لیے یہ لمحہ بڑا عجیب ہے اور وقت اتنا ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا اپنا وقت حضرت کو دے دوں، لیکن حکم ہوا تو میں آج تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے دل کی چند باتیں ذکر کر کے الامر فوق الادب پر عمل کر رہا ہوں۔ اس خانخواہ نے مجھے کیا دیا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے کیا دیا، مجھے کس مقام تک کے پہنچایا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں پہلی مرتبہ جب خانقاہ رحمانی آیا اعتکاف میں، اس وقت مفتی ظفیر الدین رحمت اللہ علیہ جو صدر مفتی دارالعلوم دیوبند تھے، ہم ان کے ساتھ میں تھے۔ حضرت کی طرف سے ہمارے بھائی امتیاز آئے اور انہوں نے کہا کہ آج تراویح کے بعد آپ کو بیان کرنا ہے۔ بس پسینے چھوٹ گئے، میں نے کہا کہ میں بیان وغیرہ کا عادی نہیں ہوں، اور حضرت کی موجودگی میں ان کے رعب، ان کے جاہ و جلال کے سامنے میری زبان لڑکھڑا جائے گی۔ میں نے بہت معذرت کی، لیکن حضرت کا حکم ہوا تو میں نے اشارہ کیا امتیاز بھائی کو، مجھے یاد ہے وہ سب ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ابھی تو اسٹیج کے اوپر حضرت کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، مجمع میں اس کا احساس ہوتا، میری ابھی بھی زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ عزیز دوستو، اس قدر احسانات ہے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔
آج جو کچھ بھی ملک کے اندر بیرون ممالک کے اندر اللہ نے جو عزت اور شہرت دی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ پہلا بیان جو خانقاہ رحمانی میں کرنا تھا مجھے، تو یہ میں نے اشارہ کیا کہ حضرت اگر حجرے میں چلے جائیں تو شاید بول سکوں گا، اگر سامنے نظر آئے تو نہیں بول سکوں گا۔ ابھی حضرت کی جگہ پر حضرت تشریف لائے، مجھ پر وہی کیفیت طاری ہے، لیکن کچھ باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ جیسے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کو تراشا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مقرر، بہترین عالم دین، بڑے بڑے مفتیان اکرام اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجمع میں بھی کئی علماء اور کئی زہد و تقوی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جو حضرت کے مریدین اور متوسلین میں ہیں۔ ایک ایک دن میں قرآن پاک ختم کرنے والے حضرت کے مریدین ہیں۔ قرآن سے کیسا لگاؤ، کیسا تعلق۔ بہرحال تقریر تو ہوئی، بولنا سکھایا، اور وہ تقریر اتنی زوردار ہوئی کہ جس میں حضرت کے پاس خواتین کی چٹھیاں آنے لگی۔ ذرا ہمارا لب و لہجہ جو ہے وہ دکنی ہے، کبھی کبھی اس موڈ میں چلے جاتے ہیں تو ذرا یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اب وہ موقع نہیں ہے ساری چیزوں کے سلسلے کا، تو بہرحال حضرت کے پاس چٹھیاں آنے لگی۔ دوسرے دن بلا کر حضرت نے فرمایا کہ آپ کو تو امیر النساء کا لقب دینا چاہیے، یہ تو اور خواتین آپ کے بیانات کی بہت عاشق ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیے بولنا ایک ہی مرتبہ میں اتنا سکھا دیا کہ اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ لکھنے پڑھنے کا بھی میں عادی نہیں تھا، میں بہت ڈرتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم عملیات قرآنی پر تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا ہے، اور عالم ہو، ہر ایک عالم نے کسی نے جنات پر لکھ دیا، کسی نے جادو پہ لکھ دیا، کسی نے تعویذات پہ لیا، یہ تینوں عنوان پر مختصر مستند ایک کتاب چاہیے اور آپ لکھو۔ بہرحال اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر اس کا میں نے آغاز کیا حضرت کی دعاؤں کے ساتھ۔ حضرت کے ساتھ عمرے میں تھا میں، آپ کو حیرت ہوگی اس کا مقدمہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ کتاب اتنی مقبول ہوئی، اس کے بعد مجھے اتنی عزت، اتنی شہرت ملی کہ میں پلین کے سفر سے بیزار آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا۔ طب روحانی اور تاثیر قرآنی کروی پڑھنے کا موقع ملا تو آپ پڑھیے اس کو۔ حضرت کا مقدمہ جو ہے تو لکھنا سکھایا، اس کے بعد قرآن میری معراج ہے، ایک دوسری کتاب کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، انٹرنیشنل قرأت کے مقابلوں میں حصہ لے چکے ہو، تم قرآن کے سلسلے میں بھی کچھ لکھو۔ تو میں نے میری عزت، شہرت، دولت، ہر چیز کو جو ہے کریڈٹ دیا ہے قرآن پاک کے اوپر، کہ قرآنی عملیات اور قرآنی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لایا اور حضرت کی نسبت نے مجھے لایا۔ وہ چھوٹوں کو بڑے کیسا بناتے تھے۔ ہم مدرسہ سہولتیہ مکہ المکرمہ میں ہیں، کئی ممالک کے بڑے بڑے علماء، مفتیان اکرام ایک دعوت میں مدعو ہیں، اور سحر پر، جادو پر بحث چل رہی 2-3 علماء اکرام کو۔ حضرت کا انداز بڑا نرالا تھا، بڑے جری تھے، جرأت مندانہ انداز تھا۔ بہت دیر تک کھانے پر یہ گفتگو چلتی رہی، برداشت کیے، جب ناقابل برداشت ہوا تو حضرت نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی آپ یہ کھانا اطمینان سے کھانا کھا لیجئے، یہ میرے بازو میں جو ہے یہ مہاراشٹر کے مولانا محفوظ الرحمان فاروقی ہے، جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے، ایک بہترین کتاب لکھی ہے، تم ان سے گفتگو کر لو، انشاءاللہ مطمئن ہو جاؤ گے، ابھی اطمینان سے ذرا کھانا کھا لو۔ میرے سامنے حضرت مولانا رابع حسنی دامت برکاتہم جو اب میرے شیخ محترم ہیں، انہوں نے بھی خلافت دی حضرت کے انتقال کے بعد۔ تو حضرت تھے موجود، مولانا طلحہ تھے، مرکز نظام الدین کے کئی اکابرین تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم کئی مرتبہ ہم سے ملتے ہو، کبھی تذکرہ ہی نہیں آیا کہ آپ حامل قرآن بھی ہیں۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹے کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہاں کے کئی بڑے بڑے علماء مجھ سے رجوع ہونا شروع کر دیے۔
کئی بڑے علماء اکرام نے مجھ سے ابتدائی ٹریننگ لی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ چھوٹوں کو بڑا بنانا اور ان کا تعارف اس انداز میں کروانا اور کئی لوگوں کو عہدے اور منصب پر بٹھانا اور ان کے لیے ترکیب اور تدبیر کر کر ان کو ایک اچھے مقام تک کے پہنچانا، یہ فکر رکھا کرتے تھے. عام طور پہ علماء کے اندر اللہ معاف فرمائے کہ علماء کرام کا حسد بدترین حسد ہے. میں کہا کرتا ہوں ایک عالم دوسرے عالم کو ذرا سا بھی بڑا عزت اور شہرت کے اعتبار سے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. بعض وقت حضرت سے حسد کرنے والے ایسے لوگ ہوئے. ایک مرتبہ میں نے حضرت سے فون کر کے کہا کہ حضرت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اکثر آپ سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی طرف سے دعوت آئی ہے کہ ان کے صاحبزادے کا علاج کرنا ہے. حضرت اتنے خوش ہوئے مجھے خوب دعائیں دی اور فرمایا کہ چلو کم سے کم آپ جا کر یہ کام بھی کر لو گے اور ان کی بدگمانی بھی دور کر دو گے. اور الحمدللہ ویسا ہی ہوا. آپ کو تعجب ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑے عالم دین تھے. اس کتاب کی شہرت نے یہ کتاب جو ہے کئی ایڈیشن 12 یا 15 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، اردو، ہندی، گجراتی، اور ابھی افریقہ کے ایک عالم دین نے جو ہے اسے انگریزی میں اندر کر لیا ہے. حضرت دعا فرمائے اور سب تمام یہ علماء اکرام سے میری درخواست ہے دعا فرمائے کہ وہ جلد شائع ہو جائے انشاءاللہ. عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت والا نے ہم پر جو احسان کیا ہے، ہمارے علاقے کے اوپر جو احسان کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خانقاہ رحمانی کے خادم بن کر ہم یہاں پر آتے جاتے رہیں. اور حضرت والا سے اور فہد بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ وہی نظر کرم سے، خصوصی توجہ سے ہماری اوپر نظریں ڈالتے رہیں، مشفقانہ انداز اختیار کریں، بار بار اورنگ آباد تشریف لائیں. اب میں آخر میں چونکہ یہاں بیٹھا ہوں ایک پیغام، ایک میسج دے کر اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں. اورنگ آباد کی سرزمین سے میرا تعلق ہے. آپ نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنے صوفی، اتنے متقی پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے باوجود جو ہے قرآن سے بڑا تعلق تھا ان کا. قرآن ان کی ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی، قرآن کے پیغام کو، میسج کو وہ کس طریقے سے بڑھانا چاہتے تھے. اتنا بڑا بادشاہ چاہتا تو اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل کچھ بھی بنا سکتا تھا، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک بنا سکتا تھا. آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو ہم اپنے بچے کو جو ہے انگلش میڈیم سے پڑھانے کی فکر کر رہے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، قرآن کا حافظ بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. معاف کرنا، آج تو یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ دنیا اتنی غالب آئی ہے کہ ایک مولانا کا لڑکا بھی جو ہے ڈاکٹر اور انجینئر بننے میں یعنی جو ہے اس کو مزہ آتا ہے، حافظ قرآن بنانے کے لیے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اس دور میں یہ واقعہ آپ کو ایک میسج اور پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بے انتہا دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی، عزت اور شہرت دے دی ہے، اس کے باوجود قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط رکھیے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب. لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جب حافظ قرآن ہوا بڑے خوش ہوئے، اپنے باپ کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا کہ ابا جان مبارکبادی قبول فرمائیے، آپ کا پوترا حافظ قرآن بن گیا. ہمایوں بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہوشیار لوگ رہتے تھے اس زمانے میں بھی، ایسے نہیں تھے کہ جو وہ غفلت میں زندگی گزارتے. اس نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوا وہ قابل مبارکباد ہے، اسے جنت میں اللہ تعالیٰ فنا مقام دے گا جو تو مجھے تذکرے میں کر رہا ہے. پوترے پر میں نے کہیں سنا نہیں ہے. وہ جو بھی انداز ہوگا باپ کا. لکھا ہے کتابوں میں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ سی بیٹھ گئی اور انہوں نے فرصت کے لمحات نکالے اور خوب قرآن پڑھتے رہے. ایک دن ایسا آیا کہ ایک بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بن گئے اور اپنے باپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے دو زانو ہو کر اور کہنے لگے کہ ابا جان آج خوشخبری ہے، آج مبارکبادی قبول فرمائیے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا.
کاش کہ ہم ایسے بیٹے بنے جو باپ کی بات جو ہے دل پر چوٹ لگنے والی ہو اور قرآن سے ہمارا اتنا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت مند بنایا، مالدار گھرانوں میں اگر حافظ قرآن ہوں گے، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں میں اگر حافظ قرآن ہوں گے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ 92 میں ساؤتھ افریقہ میں تراویح سنانے گیا تو میں 8 رکعت سناتا تھا، 4 رکعت اور 8 رکعت سنانے والے دو جو ہے، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ساؤتھ افریقہ کا ڈربن کا مشہور ڈاکٹر تھا جس کا ٹائم ملنا مشکل ہوا کرتا تھا، دوسرا ایک بہت بڑا کروڑوں اربوں پتی بزنس مین تھا۔ جب ہم دن میں گئے تو انہیں پہچان نہیں سکے، وہ رات میں آتے تھے جو جبہ پہن کر آتے تھے اور قرآن سنایا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گجرات کے اندر ڈاکٹر، انجینئر، یہ حافظ قرآن آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ وہاں مالدار طبقہ جو ہے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجا کرتا ہے۔ اس پر ہی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس خانقاہ کی قدر کیجئے، اس جامع رحمانی کی قدر کیجئے۔ یہاں جو کام ہو رہا ہے قرآن فہمی کا کام، ایک دعوت فکر دے رہا ہے، پورے مدارس والوں کو اس کی تقلید کرنا چاہیے، پورے علماء کو اس کی تقلید کرنا چاہیے، اور یہ سوچ اور فکر ہے مولانا فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی۔ اور ماہر تعلیم میں نے جو کہا ہمارے فہد بھائی کے لیے ہم نے ان کو ایوارڈ دیا ہے ماہر تعلیم کا، اب ان کے نام کے آگے آپ کو ماہر تعلیم لکھنا چاہیے کیونکہ ایوارڈ یافتہ ہے وہ رحمانی 30 میں جس انداز سے کام کر رہے ہیں، شاید ملک کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ کام نہیں ہوتا جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو سبق دے کر گئے ہیں، وہ اس پر اس انداز سے چل رہے ہیں کہ آج دنیا کی عقلیں حیران ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔